الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال رأى النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رجلا وفی قدمه مثل الظفور لم يصبه الماء فقال ارجع فأحسن وضوءك اخرجہ ابو داود والنسائی۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، رأى النبی، دیکھا نبی مکرم علیہ السلام نے، رجلاً ایک آدمی کو، رأى النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رجلاً نبی مکرم علیہ السلام نے ایک آدمی کو دیکھا، وفی قدمہ، اور اس کے قدم میں، وفی قدمہ، اور اس کے قدم میں، مثل الظفور، ناخن کے برابر، ناخن کے برابر۔ کیا دیکھا آپ نے؟ اس کے قدم میں ناخن کے برابر، یعنی ایک جگہ دیکھی، لم یصبہ، نہیں پہنچا تھا اس کو، لم یصبہ، نہیں پہنچا تھا اس کو، الماء، پانی۔ فقال، آپ علیہ السلام نے فرمایا، ارجع، پلٹ جاؤ، واپس لوٹ جاؤ، فاحسن وضوءک، اور اپنے وضو کو اچھی طرح سے کر آؤ، اپنے وضو کو اچھے طریقے سے، عمدہ طریقے سے کرو۔ اخرجہ ابو داود والنسائی، اس کو امام ابو داود اور امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے۔ یہ روایت سنن ابو داود کے اندر تو موجود ہے، لیکن نسائی کے اندر یہ روایت ان الفاظ کے ساتھ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح مسند احمد کے اندر بھی ہے یہ روایت، اور سنن ابن ماجہ کے اندر بھی موجود ہے۔ تو یہ حدیث مبارکہ اس بات پر دلیل ہے کہ پاؤں کا دھونا وضو کے اندر فرض ہے، پاؤں کو دھونا وضو کے اندر کیا ہے؟ فرض ہے۔ یعنی جیسا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ پاؤں کا دھونا نہیں ہے، پاؤں پر کیا کرنا ہے؟ مسح کرنا ہے۔ قرآن کریم کے اندر آتا ہے نا، وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، وہ وَأَرْجُلِكُمْ پڑھتے ہیں، لام کے نیچے زیر پڑھتے ہیں کہ تم مسح کرو اپنے سروں کا اور اپنے پاؤں کا۔ وہ کہتے ہیں پاؤں پر بھی مسح کیا جائے گا، پاؤں کو دھویا نہیں جائے گا، تو ان کا موقف درست نہیں ہے، غلط موقف ہے۔ کیونکہ یہ حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ پورے پاؤں کا دھونا کیا ہے؟ وضو کے اندر فرض ہے۔ اگرچہ ایک ناخن کے برابر بھی جگہ خشک رہ گئی ہے تو نبی علیہ السلام نے اس کو مکمل وضو کرنے کا حکم دیا تھا۔ اب یہاں پر کیا ہے؟ غور کریں اس روایت کے اندر کہ نبی علیہ السلام نے ایک شخص کو دیکھا اور اس کے قدم کے اندر جو ہے صرف کتنی جگہ رہ گئی تھی؟ ناخن کے برابر، کہ اس کو پانی نہیں پہنچا تھا۔ تو آپ نے کیا فرمایا؟ ارجع، لوٹ جا۔ ارجع، لوٹ جا۔ لوٹنا کہاں پر ہوتا ہے؟ یعنی جہاں پر تم نے پہلے یہ کام کیا تھا اسی طرف واپس لوٹ جاؤ، یعنی جہاں سے وضو کر آئے ہو نا ادھر واپس چلے جاؤ اور جا کے دوبارہ وضو کر آؤ۔ اب یہ جو آپ نے کہا ارجع فاحسن وضوءک، کہ تم لوٹ جاؤ، واپس پلٹ جاؤ اور اچھی طرح اپنا وضو کر آؤ، اس کا کیا معنی ہے؟ کیا مکمل وضو کر آؤ، یا پھر صرف جو حصہ خشک ہے اس کے اوپر ہاتھ پھیر کر آؤ؟ اس کے اندر تفصیل ہے۔ اگر تو یہ ہے کہ آپ نے وضو کیا اور وضو کے بعد اعضاء خشک ہو چکے ہیں، اعضاء کیا ہو گئے ہیں؟ خشک ہو چکے ہیں، تو اب اس صورت کے اندر آپ کو پورا وضو دوبارہ سے کرنا پڑے گا، اور اگر آپ نے اس حالت میں نماز بھی پڑھ لی تھی تو آپ کو دوبارہ سے نماز بھی لوٹانی پڑے گی، وضو کریں گے پھر دوبارہ سے آپ نے نماز کو لوٹانا ہے۔ اور اگر ابھی اعضاء آپ کے خشک نہیں ہوئے وضو والے، اور آپ کی نظر پڑی کہ یہ جگہ تھوڑی خشک ہے تو آپ نے ہاتھ پھیر دیا، تو اس سے کیا ہوگا؟ وہ کفایت آپ کو کر جائے گا۔ تو اس سے ایک مسئلہ پاؤں والا ثابت ہوا کہ پاؤں کا دھونا کیا ہے؟ وضو کے اندر فرض ہے، اور دوسرا مسئلہ اس حدیث مبارکہ سے یہ ثابت ہوا کہ وضو کے اندر ترتیب اور موالات پے در پہ ہونا یہ بھی ضروری ہے، لازم ہے۔
اور تیسرا اس حدیث سے یہ بھی مسئلہ ثابت ہوا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فوراً نیکیوں کا حکم دے دیا کرتے تھے، اگر کوئی کمی کوتاہی دیکھتے تھے تو فوراً آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس پر تنبیہ کیا کرتے تھے۔ تو یعنی کہ امر بالمعروف والنہی عن المنکر، اس فریضے کو انسان کو سر انجام دیتے رہنا چاہیے۔